سورہ سبا آیت نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ سبا میں پڑھ رہے تھے کہ اچھے عمل کرو جس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اور جو خاص آپ نے دیکھا کہ عقیدہ آیا کہ عبد منیب کا، وہ بندہ جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، بات کو سمجھتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب عبد منیب کا چیپٹر آیا یا ٹاپک آیا تو آپ نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ کوئی ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت اللہ سے متوجہ رہتے تھے، انسان کی بھلائی کے کام کرتے تھے، اور انہیں بھی انسان کی حفاظت کے لیے خاص مامور کیا گیا جس پر وہ زرہ مناتے تھے۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام جو کہ قرآن میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے ان کا تعارف آتا ہے، بادشاہ کی حیثیت سے ان کا تعارف آتا ہے، اور اب سلیمان علیہ السلام کے بھی بارے میں جب عبد منیب کا ہی چیپٹر ہے تو ادھر ہم دیکھیں گے کہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے کتنے فرما بردار تھے اور کتنے انعامات کی بارش تھی ان پر۔ تو اب آیت نمبر 12 سے دیکھیں کہ ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا نعمتیں رکھی ہوئی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں الریح، ایسی ہوا ان کے تابع تھی کہ غدوہا شہر و رواحہا شہر، شہر مہینے کو کہتے ہیں، کہ جو ان کا صبح کا نکلنا ہوتا تھا وہ ایک مہینے کے کام کے برابر، ایک مہینے کی ہم کیا کہیں سروے کے برابر ہوتا تھا، اور جو ان کا شام کا بھی نکلنا ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ کام کرتے تھے انسان کی بھلائی کے لیے، یا ان کو ہم کسی بھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ شام کو بھی اتنا لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلتے تھے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کا قالین تھا اور وہ ان کا اڑنے والا کوئی قالین ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا، ہم تو ویسے بھی معجزات کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو مجھے کم از کم اس کی سینٹرل آئیڈیا یوں مل رہی ہے کہ دونوں باپ بیٹے اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ دیتے تھے۔ تو میں اس میں نہیں سمجھتی کہ صبح کو وہ گھومنے نکل جاتے تھے اور شام کو وہ گھومنے نکل جاتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ صبح جو یہ سروے کرتے تھے، یہ اتنا دل جمعی کے ساتھ اور اتنی محنت کرتے تھے کہ ایک مہینے کے کام کے برابر کرتے تھے۔ شام کو نکلتے تھے تو اتنا زیادہ سروے ان کا رہتا تھا یا توجہ رہتی تھی جو ایک مہینے کے کام کے برابر ہوتی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے بھی لیے ہم نے قطر کو، عین القطر یعنی تانبے کے چشمے کو بہا دیا تھا، پگھلا دیا تھا۔ اس میں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو معجزات کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارا معجزات کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ معجزات کتنے بھی بندے دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنے معجزات دیکھ لیے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر ہی نہیں کی، ان کے خود کے زمانے میں بھی قدر نہیں کی، اور وہ 40 راتوں کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے سے سامری سے الٹی سیدھے دین سیکھنے لگ گئے، اور اس کے بعد بھی انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا اتنے معجزات بھی دیکھنے کے بعد۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ڈیمانڈز کر رہے تھے کہ معجزات چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، اتنا بڑا معجزہ کافی نہیں ہے کہ یہ نبی پچھلی کتابوں کو اسٹڈی نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن فرشتہ آ کر ان کو وہ وحی دیتا ہے جو پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے۔ تو اگر تم نبی کی سچائی جاننا چاہتے ہو تو پچھلی کتاب کو کھولو۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی کچھ معجزات بھی ہیں داؤد علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کے، لیکن اس میں خاص یہ لینا کہ جی پہاڑ اور سارے پرندے ان کے ساتھ گانا گاتے تھے،
تو مجھے وہ نظر نہیں آتا کہ کاہی کا موسیقی اور کاہی کا گانا، لیکن اتنا نظر آتا ہے کہ سب کے سب ان کے ساتھ اللہ کے کام میں لگے ہوئے تھے. اور جہاں پر آپ دیکھیں باپ کے لیے آ رہا ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے لوہے کو پگھلا دیا گیا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا تھا ہم نے اس سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ. تو آج آپ کی انڈسٹری میں بھی تانبا پگھلتا ہے تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. کیا کچھ تانبے اور کیا کچھ لوہے سے نہیں بن رہا؟ تو کیا آپ کو بھی معجزہ ملا ہوا ہے؟ تو یقیناً ہمیں اللہ نے ہم سب کو اتنی سمجھ دے دی کہ ہم نے ایک لوہے کو اور تانبے کو پگھلا کر جو چاہا بنایا. اور آپ غور تو کریں، میں نام تک بھی نہیں لے سکتی ہوں کہ کتنی چیزیں لوہے اور تانبے کی ہے جو ہم کس کس سطح پر یوز کر رہے ہیں. چاہے بڑے سے بڑا کوئی پروجیکٹ ہو، چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا باکس ہو، ہمیں لوہے اور تانبے کی کتنی مدد چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو کوئی شیپ دیتے ہیں، اور وہ شیپ ہم کب دیتے ہیں؟ جب وہ پگھلتا ہے، اور وہ پگھلتا ہمارے بھی ہاتھوں سے ہے، یعنی ہماری انڈسٹریز میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ باپ بیٹوں کو بہت بڑے بڑے معجزے بھی ملے تھے جو کہ آگے آپ کو اور بھی کلیئر ہوگا. لیکن یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے بھی سمجھنے کی ہیں کہ بات ادھر میرے نزدیک یہ سینٹرل آئیڈیا آ رہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام وہ بادشاہ، وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان بھی لوگوں کی فلاح کا راستہ اختیار انہوں نے کیا ہوا تھا، اور وہ اپنی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ دیتے تھے. تو anyway اب آپ دیکھیں گے کہ آگے اور کیا بات آ رہی ہے کہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جناتوں میں سے بھی مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات بھی ان کے تابع تھے کہ وہ جو عمل کرتے تھے، وہ جو کام کرتے تھے، اس کے آگے سب اس کے رب کے حکم کے ساتھ ہو رہا تھا. کہ جناتوں کو بڑے بڑے قوی ہیکل جناتوں کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا تھا. یہ بھی قرآن کی دوسری آیتوں میں آپ کو ملے گا. اور یہ حال تھا کہ جو بھی جنات بھی نافرمانی کرتا تھا، اس میں بھی اگر ہم سینٹرل آئیڈیا بھی لیں تو ان کا کیا پالیسی تھی، کیا کارکردگی تھی کہ جنات، ایک تو ہم جنات لیتے ہیں جو کہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ایک ہم وہ بھی لیتے ہیں کہ کبھی ہیکل بھی ان کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا تھا. وہ اتنا ان کے اندر روب تھا اور اتنی بہترین سلطنت تھی اور اتنی شان تھی ان کی کہ جو بھی نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا تھا ان میں سے، بڑے بڑے سرکش جن بھی، بڑے بڑے کوئی فیوڈل لارڈ ہوں، بڑے بڑے کوئی طاقتور خاندانی جو بھی کوئی سردار ہوں، اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے تھے. جو بھی کوئی سرکشی کرنے کی کوشش کرتا تھا ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، انہیں عذاب دیا جاتا تھا بھڑکتی ہوئی آگ کا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ کام کرتے تھے، وہ جنات، وہ بڑے بڑے جنات اس کے لیے کام کرتے تھے. کس کے لیے؟ سلیمان کی پچھلی آخری بات آ رہی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے تو محاریب بناتے تھے. محاریب یعنی اعلی اعلی عمارتیں. و تماثیل میں بھی میں نہیں سمجھتی کہ تصویریں بناتے تھے. میرے نزدیک ہے کہ تماثیل بناتے تھے، یعنی وہ اگر کسی چیز کا نمونہ دے کر ان کو کہتے تھے کہ اس کی کاپی کرو، اس کے جیسا بنا کر دیتا ہوں. چاہے وہ آج آپ کی بڑی سے بڑی دبئی کی بلڈنگز ہوں، یا چاہے آج آپ کے کوئی سے بڑے عمارتیں ہوں، جو بھی کچھ ہو جس کو آپ اور میں بہت ہی یادگار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یہ ان سے عمارتیں بنواتے تھے، یہ ان کو کاپی کرنے کا کہتے تھے. تماثیل کا مطلب ہوتا ہے مثل. یہ ان کو کاپی کرنے کا کہتے تھے اور وہ چیز کاپی ہو جاتی تھی. وجفان، لگن ہوتے تھے. کل جواب، بڑے بڑے حوض، بڑے بڑے
لگن بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں، وقدور الراسیات، اور ایسی دیگیں بھی ہوتی تھیں جو کہ جمی ہوئی بلٹن ہوتی تھیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ بھی یہ لوگوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہوں گے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہوں گے۔ اور آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اعملوا آل داود شکرا، اے لوگوں عمل اچھے کرو، آل داود، داؤد کے ماننے والوں، داؤد کے آل جس میں سلیمان بھی آتے ہیں، کہ تمام کو حکم ملا کہ شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرو۔ اگر آپ سلیمان علیہ السلام کو دوسری جگہ قرآن میں پائیں گے تو وہ جو خاص آیت ہمارے ہاں بڑی نون ہے، ھذا من فضل ربی، جس کی لوگ بڑی بڑی فریمیں بناتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ سٹائل، یہ سٹیٹمنٹ جو اللہ کو بڑا اچھا لگا، اللہ نے ہمیں قرآن سے بتایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام تھے جو اتنی نعمتوں میں پلتے تھے، لیکن کریڈٹ اپنے رب کو دیتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں آیتیں بتا رہی ہیں کہ خود بھی کتنے لگے رہتے تھے، کتنا کام کرتے تھے، کتنا لوگوں کے لیے سوچتے ہوں گے، اور کتنا غرور اور تکبر سے دور تھے۔ تو جناب آ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے داؤد کے ماننے والوں، اے داؤد کے آل، شکر گزاری کے طریقے پر چلو، لیکن اللہ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، دنیا میں بہت کم ہی ہے میرے بندوں میں سے جو اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا پیسہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری تندرستی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہم خرچ کریں، خود غرضی سے نکل آئیں۔ کم از کم مجھے ان آیتوں میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے انسان وہ ایک جو زندگی ملی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی تو زندگی ملی ہے تو کیوں نہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لیا جائے، اور اسی کے کمپیریزن میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی تو زندگی ملی ہے، کیوں نہ اللہ کی رضا میں اسے خرچ کر دیا جائے۔ تو اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا ظرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے کر دے، اور قدر کرنے والا، شکر کرنے والا، یعنی خود کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اب جناب جو بات ہو رہی ہے خاص، یہ بھی کوئی قصہ نہیں ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جناب وہ ڈنڈی پر ہاتھ رکھ کر، اپنی لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کئی سال گزر گئے۔ کوئی روایتوں میں آ رہا ہے 40 سال گزر گئے لکڑی پر ہاتھ رکھ کر، کوئی روایتوں میں آ رہا ہے 40 دن گزر گئے لکڑی پر ہاتھ رکھ کر۔ وہ تو کہتے ہیں اودی کے کیڑے نے، دیمک کے کیڑے نے ان کی جو عصا ہے، ان کی جو سٹک ہے، اس کو کاٹنا اور کھانا شروع کیا، اور پھر جب وہ سٹک کٹ گئی تو وہ گر پڑے۔ یعنی عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ، عجیب سی روایتیں لاتے ہیں لوگ کہ ایک بادشاہ 1 گھنٹے بھی ادھر ادھر ہو جائے، اور وہ بادشاہ جس کا تعارف ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے کام میں لگا رہتا تھا، صبح کے اس کے سفر ہوتے تھے، شام کے اس کے سفر ہوتے تھے، وہ 40 سال 40 دن کیا ایک لکڑی پر کھڑا رہے گا اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیا عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ اگر تحمل سے یہ آیت کو پڑھیں تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، جو سورہ جن میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جناتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی ایسے فری ہینڈز نہیں ملے ہوئے، انہیں کوئی گیپ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر ان کو گیپ کا پتہ چلتا تو یہ جو نوکری کر رہے تھے، یہ جو غلامی کر رہے تھے، سلیمان کے حکم سے جو یہ اتنے سارے کام کر رہے تھے، اگر یہ گیپ جانتے تو ان کی موت کی اطلاع ضرور پا لیتے۔ یعنی جو تھوڑی دیر بھی انہوں نے کام کیا اس کی موت کے بعد، آپ خود عقل سے سوچیے کہ ایک بادشاہ کتنی دیر اپنی عوام میں ایبسنٹ رہ سکتا ہے، سوچئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم آیت کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے
کہ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ جو تم نے جناتوں سے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں غیب پتا ہے، تو کوئی غیب کسی کو نہیں پتا، عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے، جو کہ آپ نے اسی میں ہی سورہ سبا میں ہی آپ نے آیت نمبر 3 ہی میں یہ چیز کو پڑھا تھا، جس کی پوری سینٹرل آئیڈیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اب جناب یہ آیت کو پڑھیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس سلیمان پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں خبر دی اس اللہ نے ان کی موت کی ان لوگوں پر، ان کام کرنے والوں پر، الا دابۃ الارض، کیونکہ یہ جانور بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ نے چونٹی کے بارے میں پڑھا کہ اس نے کس طرح سے کہا، آپ نے ہدہد کے بارے میں پڑھا کہ اس نے کس طرح سے ان سے باتیں کی، یعنی یہ بھی سلیمان علیہ السلام میں کو اللہ نے بڑا گفٹ عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو موت ہم نے دی تو ان کو بالکل بھی خبر نہیں ہوئی اس کی موت کی، سوائے ایک دابۃ الارض کے، کیونکہ دابۃ الارض بھی سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے، سلیمان بھی ان کی بولی جانتے تھے، تو کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، تو سوائے ایک چلنے پھرنے والے کے، دابۃ الارض ایکچولی کہتے ہیں انسان کو بھی، جانور کو بھی، کیڑے کو بھی، ہر ایک کو دابۃ الارض کہا جا سکتا ہے۔ اس کا ایکچول ترجمہ ہے زمین پر چلنے والا۔ تو اب کسی نے اس کو دیمک لے لیا اور کئی سال تک اس کو اس آیت پر منحصر کر دیا۔ میں سمجھتی ہوں اس کی سمپل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک چلنے پھرنے والے کو اس کی موت کی اطلاع ہوئی، تأکل من سأتہ، جس کی وجہ سے اس نے سمجھ گیا کہ یہ تو اب موت ان کو آ چکی ہے، اب یہ میرے آقا نہیں ہیں، انہوں نے ان کی جو من سأتہ کھا لی، اس کے اسے کو یا اس کی لکڑی کو انہوں نے گرا کر یا کھا کر گرا دیا۔ فلما خر، پس جب سلیمان گر گئے، تبینت الجن، تب جنات کو بیان ہوا، تب جنات پر یہ بات کھلی کہ اللو کانوا یعلمون الغیب، وہ یہ کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ تھوڑی دیر بھی اس اپنے کام میں، اپنے آپ کو اس ذلت والے کام میں، یعنی مشکل کام میں کیوں لگائے رکھتے۔ تو اس کے اندر سٹوری کا کوئی اور رخ لوگوں نے لیا۔ میں سمجھتی ہوں اس میں بات کا کوئی اور رخ ہے کہ جنات کوئی غیب نہیں جانتا، تم نے جو جناتوں کو بلا کر حال دلواتے ہو اور پتہ نہیں حاضری کرواتے ہو اور اس سے غیب پوچھتے ہو اور سمجھتے ہو وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ آج کے بھی دور میں ہوتا ہے، مزاروں پر بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو صرف یہ بتایا گیا، آپ کو کیا پتا 40 دن اور 40 سال، بھئی کچھ گھڑی گزری ہوگی، کچھ گھنٹے گزرے ہوں گے، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور کچھ گھڑی بعد سب کو پتا چلا کہ یہ تو مر چکے ہیں۔ تو جناتوں کی جو ڈیوٹی تھی، جو وہ ان پر ایک آقا تھے، تو اس زمانے سے پھر سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو ان پر دسترس نہیں حاصل ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے فضول جناتوں سے دوستی کی تو قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ تم نے ایک دوسروں سے فائدہ اٹھایا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ اور میں ان کے ساتھ وہ فائدے اٹھائیں جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جناتوں سے دوستی کے بارے میں ہمیں قرآن نے کبھی کوئی پازیٹیو سوچ نہیں دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔